عمران خان نے توشہ خانہ کے تحفے بیچ کر 30 نسلوں کی جائیدادیں بنا لیں. اب پولیس سے بچنے کی خاطر چھپتا پھر رہا ہے. مار کھانے کے لیے لوگوں کے بچوں کو آگے کر رہا ہے. مریم نواز کی گھر گرج. کہا 4 سال مخالفین کو دیوار سے لگائے رکھنے والا پابندیوں کی دہائی دے رہا ہے. توشہ خانہ سے اربوں روپے لوٹنے والے کو میرا پائن ایپل نظر آ گیا, ہیرے کی انگوٹھیاں نظر نہیں آتی. مریم نواز سے متعلق توشہ خانہ تحائف پر ٹویٹ کا معاملہ. ایف آئی اے کا فواد چودھری کے خلاف کارروائی کا فیصلہ. ایف آئی اے نے فواد چودھری کو 17 مارچ کو طلبی کا نوٹس بھجوا دیا. فواد چودھری کہتے ہیں مریم نواز کی ٹویٹر پر دھمکی پر ایف آئی اے نے میرے خلاف انکوائری کا آغاز کر دیا. اس ملک میں شہری حقوق مکمل طور پر معطل ہو چکے ہیں. خاتون جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے کا کیس. اسلام آباد کی مقامی عدالت نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. عدالت کا 29 مارچ تک گرفتار کر کے عمران خان کو عدالت پیش کرنے کا حکم. پولیس ٹیم گرفتاری کے لیے لاہور پہنچ گئی. توشہ خانہ کیس میں 1 روزہ استثناء منظور. ہمیں خود احتسابی کے عمل سے گزرنا ہے کہ یہ خرابیاں ہیں کس وجہ سے اور ان کو درست کس طرح کیا جا سکتا ہے. ایونٹس کرانے سے, کانفرنسز کرنے سے معاملات بیٹھ کے سمجھنے میں ضرور مدد ملتی ہے, لیکن حل اس دن ہوں گے جس سے اپنے رویے بدلیں گے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ عمران خان کو گرفتار کرنے سے گھبرا نہیں رہے. تمام اداروں کو غیر جانبدار اور آئینی حدود میں رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کسی بھی سیاسی نظام میں حدود سے تجاوز کی گنجائش نہیں ہے. تصدق حسین جیلانی, ناصر الملک اور 20 ججز کے نام تعظیم سے لیے جاتے ہیں. عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف الیکشن کمیشن کی کارروائی کا معاملہ. ہائی کورٹ راولپنڈی کے لارجر بینچ نے الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق کارروائی جاری رکھنے کا حکم دے دیا. لارجر بینچ نے عمران خان اور فواد چودھری کے 14 مارچ کے لیے جاری وارنٹ گرفتاری معطل کر دی ہے. توہین الیکشن کمیشن اور توہین چیف الیکشن کمشنر کیس. عمران خان, اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف کیس کی سماعت. الیکشن کمیشن نے کل 14 مارچ کی تاریخ مقرر کر دی. عمران خان, اسد عمر اور فواد چودھری کو نوٹسز جاری. لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی تقاریر نشر کرنے پر پابندی کے خلاف درخواست پر سماعت. عدالت نے عمران خان کی تقریر نشر کرنے پر پابندی کا نوٹیفیکیشن معطل کرنے کے حکم میں 20 مارچ تک توسیع کر دی. عدالت نے پیمرا کے وکیل کو دائرہ اختیار سے متعلق تحریری دلائل جمع کروانے کی ہدایت کر دی. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کے اہم اجلاس کل ہوں گے. رپورٹس کے مطابق پہلا اجلاس پنجاب کی نگران حکومت کے ساتھ ہوگا, جبکہ دوسرا اجلاس گورنر کے پی کے ساتھ ہوگا. الیکشن کمیشن کا تیسرا اجلاس وزارت دفاع اور ڈی جی ملٹری آپریشنز کے ساتھ ہوگا. نواز شریف کا وزیر اعظم شہباز شریف اور مریم نواز سے ٹیلی فونک رابطہ. نواز شریف کی پنجاب اسمبلی انتخابات پر گفتگو. نون لیگ کا پنجاب کی تمام نشستوں سے اپنے امیدوار کھڑے کرنے کا فیصلہ. مریم نواز نے پنجاب بھر میں امیدواروں کے چناؤ پر سفارشات نواز شریف کو ارسال کر دی. حتمی امیدواروں کا چناؤ پارلیمانی بورڈ کی سفارشات اور انٹرویو کے بعد ہوگا. حکومت نے توشہ خانہ تحائف کا 2002 سے اب تک کا ریکارڈ پبلک کر دیا. پرویز مشرف, شوکت عزیز, یوسف رضا گیلانی, نواز شریف, راجہ پرویز اشرف اور عمران خان سمیت دیگر کے نام شامل. موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر عارف الوی کے تحائف بھی فہرست میں شامل ہیں.
سابق وزیر اعظم عمران خان کو 10 کروڑ 9 لاکھ روپے کے قیمتی تحائف موصول ہوئے، جن میں 8 کروڑ 50 لاکھ کی گھڑی تھی، کلپلنگز کی قیمت 56,70,000، جبکہ ایک پین جس کی مالیت 15 لاکھ روپے تھی۔ ان تمام تحائف کو 2 کروڑ 1,78,000 روپے جمع کروا کر حاصل کیا گیا۔ 2016 میں نواز شریف نے 3 کروڑ 60 لاکھ روپے مالیت کے تحائف معمولی قیمت ادا کر کے حاصل کیے۔ نواز شریف نے توشہ خانہ سے 42 لاکھ سے زائد مالیت کی گاڑی چند لاکھ روپے ادا کر کے رکھ لی۔ انتہائی قیمتی گھڑی، کفلنگز، گلاس کا سیٹ اور قالین بھی حاصل کیا۔ نواز شریف کی اہلیہ کو ملنے والے 5.5 کروڑ روپے مالیت کی بریسلیٹ، ہار، ایئر رنگز محض 1 کروڑ 8,63,000 روپے ادا کر کے حاصل کیے گئے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے 10 کروڑ 78 لاکھ روپے مالیت کی 2 لگژری گاڑیاں صرف 1 کروڑ 17,72,000 روپے میں حاصل کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2 کروڑ 73,39,000 روپے کی BMW گاڑی 40,99,000 روپے دے کر حاصل کی۔ پاکستان تحریک انصاف نے لاہور میں دفعہ 144 کے نفاذ کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ تحریک انصاف کے حماد اظہر نے لاہور ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی۔ درخواست کے ذریعے ریلی کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی استدعا کی گئی۔ مریم نواز کو جلسے جلوسوں کی اجازت دے کر تحریک انصاف کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے۔ عدالت نوٹیفیکیشن کا لدم قرار دے، درخواست میں استدعا۔ میمن کراچی پولیس چیف آفس پر حملے کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول کر لی۔ واقعے میں ہمارے 5 لوگ شہید، 20 کے قریب زخمی ہوئے۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں حکومت، پولیس اور تمام سیکیورٹی ادارے دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ حکومت کا IMF سے معاہدے میں تاخیر پر امریکہ سے بات کرنے کا فیصلہ۔ وزارت خزانہ آج بھی عالمی مالیاتی ادارے سے ورچوئل مذاکرات کرے گی۔ پاکستان کی جانب سے تمام شرائط کی تکمیل کے باوجود IMF ٹاپ لیول معاہدے سے گریز کر رہا ہے۔ پاکستان کے معاشی معاملات کا حل نکالنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کہتے ہیں پاکستان دیگر ممالک کی طرح انسانی حقوق کے چیلنجز سے نبرد آزما ہے۔ پاکستان کو ان الزامات کو ڈیل کرنا ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کپاس کے کاشتکاروں کے لیے بڑا فیصلہ۔ کپاس کی رواں سال قیمت 8,500 روپے فی من مقرر کرنے کی اصولی منظوری۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ کپاس کی سپورٹ پرائس اقتصادی رابطہ کمیٹی سے منظور کروانے کے لیے پیش کی جائے۔ صوبائی حکومتیں کسانوں کو کپاس کی مقررہ قیمت کی فراہمی یقینی بنائیں۔ خوشحالی جو ہے، خوشحالی لوگوں کی خوشحالی وہ آتی صرف پروڈکٹیوٹی سے، بس اور کسی چیز سے نہیں آتی۔ جو مرضی منتر آپ استعمال کر کے دیکھیں، ماں سوا پروڈکٹیوٹی کے کوئی دنیا کا منترا نہیں ہے جو آپ کو لوکلائزیشن کی طرف لے کر جائے گا، کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن لانگ ٹرم پروڈکٹیوٹی صرف انوویشن سے آتی، ہیومن انجینیوٹی سے آتی، بس اور کسی چیز سے نہیں آتی۔ ماضی کی معاشی پالیسی سے مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک کہتے ہیں آٹو موبائل سیکٹر میں مینوفیکچرنگ کرنا ہوگی۔ ملک کسی بھی شعبے میں ترقی کے لیے مقامی سطح پر پیداوار ضروری ہے۔ گاڑیوں کی صنعت کو 50 سال سے تحفظ دیا ہوا ہے۔ ہرے نوٹ کی کچھ روز آرام کے بعد پھر اونچی پرواز۔ نئے کاروباری ہفتے کے پہلے روز ہی لمبی جست لگا دے۔ انڈیا بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 2 روپے 23 پیسے اضافے نے روپے کی قدر پر کاری ضرب لگا دی۔